بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے مچھلی اور انڈا ایک ساتھ استعمال کیا اور وہ لقوہ یا فالج کا شکار ہو جائے تو وہ صرف خود کو قابل ملامت تصور کرے۔ گاجر کھانے سے خون کبھی گاڑھا نہیں ہوتا، گاجر دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ جو انسان آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا رہتا ہے، اس انسان سے یہ امید کبھی مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی مدح تعریف کرے گا۔ اپنی آنکھیں زیادہ ملنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ روزانہ صرف 5 کھجوریں کھانے سے آپ قوت با کی کمزوری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جس کو احتلام ہوا، اگر اس نے غسل کیے بغیر اسی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کی تو کوئی بعید کی بات نہیں کہ مجنوں اور پاگل لڑکا پیدا ہوگا۔ بال گیلے ہوں تو بالوں کو تیل لگانے سے گریز کریں، ورنہ بال جلدی گر جائیں گے۔ ناظرین، ابلا ہوا ٹھنڈا انڈا کبھی مت کھائیں۔ ابن ماسویہ نے لکھا ہے کہ جو شخص ابلا ہوا ٹھنڈا انڈا استعمال کرے جس سے امتلا ہو گیا تو اس کو دمہ کی بیماری ہونا متعین ہے۔ ناظرین، کھیرا کھانے سے آپ کے گردے صاف رہتے ہیں۔ جو بندہ کھانے کے بعد غسل کے لیے حمام میں داخل ہوا اور اس پر فالج کا حملہ ہو جائے تو وہ خود پر لعن طعن کرے۔ ناظرین، گرم دودھ پینا گہری نیند کے لیے نہایت مفید ہے۔ جس نے دودھ اور مچھلی ایک ساتھ کھائی اور اسے جذام یا برس کی بیماری ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی۔ ناظرین، جس نے اپنی بیوی سے مباشرت کی اور پوری طرح اخراج منی نہیں کیا تو اس کو پتھری کی بیماری ہونی ممکن ہے۔ کھانے میں نمک زیادہ استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، اس لیے اپنے کھانوں میں نمک کا استعمال کم کیا کریں۔ رات کو آئینہ دیکھنے سے پرہیز کریں، کیونکہ ابن ماسویہ نے لکھا ہے کہ جو رات میں آئینہ دیکھے اور اسے لقوہ ہو جائے یا کوئی اور بیماری میں مبتلا ہو جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں۔ ناظرین، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ تم جو بات کرتے ہو تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہوں، ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ ناظرین، بھوک بڑھانے کے لیے، تھکاوٹ سے بچنے کے لیے، ہڈیوں کی طاقت کے لیے اور نزلہ زکام سے آرام کے لیے ہری پیاز نہایت مفید ہے۔ کھانے کے بعد چھوٹا آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ کھجور دودھ میں بھگو کر کھانے سے آپ کا قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ ناظرین، عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بال ختم نہ کرو، کیونکہ وہ مسلمان کا نور ہے۔ جس کا حالت اسلام میں بال سفید ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے بدلے میں اس کی ایک غلطی ختم کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ جلد بازی میں کیا جانے والا فیصلہ نقصان دہ اور موجب افسوس ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرنے لگو تو ٹھنڈے دل و دماغ سے کریں۔ مالٹا کینسر جیسے موذی مرض سے بچاتا ہے۔ مالٹا موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ مالٹے کا جوس مسوڑوں سے خون کو روکتا ہے۔ ناظرین، گرم دودھ پینا گہری نیند کے لیے مفید ہے۔ دودھ پینے کا عمل بدن کو اتنا پرسکون کرتا ہے کہ غنودگی آنے لگتی ہے اور نیند میں بہتری ہوتی ہے۔ کم کھانا، کم سونا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔
اگر بلی کسی برتن میں منہ مار جائے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ فریج میں ایک کٹا ہوا لیمو رکھ دینے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لیا کریں، آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان دکھنا چاہتے ہو تو ایک گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر کے شام کے وقت پئیں۔ ناظرین، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو ان کی نظر پھٹ چکی تھی۔ آپ نے ان کی آنکھیں بند کی، پھر فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ یہ سن کر ان کے اہل خانہ رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے دعا خیر ہی کرو، کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما، اس کے پیچھے باقی رہ جانے والوں میں تو اس کا خلیفہ بن جا۔ تمام جہانوں کے پروردگار، ہمیں اور اسے بخش دے، اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اسے منور فرما۔ ناظرین، گردن میں درد ہو تو شبنم کے قطرے گردن پر درد والی جگہ پر لگا لینے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کے منہ سے بدبو آنے لگے تو صبح سویرے سونف کو پیس کر پانی کے ساتھ پی لیا کریں، انشاءاللہ منہ سے بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ ورزش کے ساتھ متوازن غذا ضروری ہے، ورنہ محض ورزش کرنے سے موٹاپا کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، کم کھانے سے وزن کم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے جسم میں چربی بڑھ سکتی ہے۔ البتہ زیادہ پانی پینا وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روٹی کھا کر کچھ دیر پیدل چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے۔ ایک دانہ الائچی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ مالٹے کھانے سے آپ کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کریں، اس سے درد ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ خون کی کمی کا شکار افراد انار کا رس ضرور پئیں، کیونکہ اس میں آئرن کی ایک اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ چاولوں کو ابالتے وقت اس میں ایک لیمو کا رس ڈالنے سے اس کی رنگت صاف اور چاول خوشبودار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو گلے میں خراش ہو تو اپنے کان میں خارش کریں۔ ناظرین، رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے، کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ ہمیشہ صبح کے وقت یا شام 5 سے 6 بجے کے درمیان پئیں۔ ناظرین، شوگر کے مریض جن کے پاؤں پر زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کریں، انشاءاللہ ان کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ کھانسی کا میٹھا علاج: چینی، سوکھا دھنیا اور چھوٹی الائچی ہم وزن گرائنڈ کر کے چٹکی بنا لو، اس کا ذائقہ مزیدار ہوتا ہے۔ دن میں 3 مرتبہ 1 چمچ کھائیں، کھانسی کے لیے لاجواب تحفہ ہے۔ استغفار کثرت سے پڑھا کریں، دل سے ہر قسم کی سختی اور غفلت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق مالٹے کھانے سے ذہنی دباؤ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مالٹے میں ریشے کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو خون میں شوگر کی مقدار میں اضافہ نہیں ہونے دیتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر چھتری کی طرح اس کے سر پر ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس عمل سے رجوع کر لیتا ہے تو ایمان بھی اس کی طرف پلٹ آتا ہے۔ تو
پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے اور متلی کو روکتا ہے۔ اگر کسی کو زکام ہو جائے اور گھر کے دوسرے لوگ زکام کے وائرس سے بچنا چاہیں تو پیاز کو 4 حصوں میں کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں رکھ دیں۔ اس کمرے میں بیٹھنے والوں کو زکام نہیں ہوگا۔ اگر ہونٹ کالے پڑ جائیں تو دودھ کی ملائی لگا کر سو جائیں، انشاءاللہ آپ کے ہونٹ لال ہو جائیں گے۔ دن بھر تھوڑا تھوڑا کھانا کھانے سے جسم کی چربی کم کی جا سکتی ہے، بجائے اس کے کہ دن میں 3 مرتبہ ضرورت سے زیادہ کھانا کھایا جائے۔ 2 کھیروں کا رس روزانہ پینے سے پتھری پیشاب کے راستے ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ ناظرین، پتھری کے مریض چاول ہرگز نہ کھائیں اور جتنا ہو سکے پانی استعمال کریں۔ آنکھوں سے پانی آتا ہو تو نہارووں 12 بادام سونف کے ساتھ کھائیں۔ کھیرا کھانے سے خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے، پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، ہاتھ اور پاؤں کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کیل محاسوں کے لیے ایلو ویرا پانی میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے کے نشانات دور ہو جائیں گے۔ غسل کرنے یا ناخن کاٹنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر زیتون یا سرسوں کا تیل لگانے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی، چاہے آپ کی عمر 100 سال سے بھی تجاوز کر جائے۔ ناظرین، اگر خارش کی بیماری ہو تو بڑے گوشت اور ان تمام چیزوں سے دور رہیں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو کاٹ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کھانے سے 10 منٹ پہلے 1 یا 2 نہایت ہی اعلیٰ کوالٹی کی سیب کھا لیا کریں۔ چند روز میں دماغ کی کمزوری کی شکایت اور بھولنے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ خون کی کمی ہو تو 1 کپ گرم دودھ میں تھوڑا سا پانی اور 1 چمچ شہد ملا کر پینا بے حد مفید چیز ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں روزانہ تھوڑے سے انگور کھانا مفید ہے۔ ناظرین، سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل جعفر کو 3 روز تک حالت غم میں رہنے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا۔ پھر فرمایا، میرے بھتیجوں کو بلاؤ۔ ہمیں لایا گیا، گویا ہم چوزے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجام کو میرے پاس لاؤ۔ آپ نے اسے حکم فرمایا تو اس نے ہمارے سر مونڈ دیے۔ ناظرین، وٹامن ڈی ہڈیوں کی مضبوطی اور جلد نکھارنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور وٹامن ڈی انڈے کی زردی میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ جسم میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پئیں، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ دہی میں الائچی ڈال کر کھانے سے موشن آنا رک جاتے ہیں۔ ناظرین، خراب گوشت گہرے سرخ رنگ کا خشک اور سخت ہوتا ہے، اس کی چربی نرم ہوتی ہے اور ایسے گوشت سے ناگوار بدبو بھی آتی ہے، جبکہ معیاری گوشت رنگت میں چمکدار اور سرخی مائل ہوتا ہے۔ ہمدردی ایسی زبان ہے جسے بہرے بھی سن سکتے ہیں اور اندھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، دن بھر کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جائے تو پیروں کو کچھ دیر کے لیے گرم پانی میں رکھیں، اس سے آپ کو بہت سکون ملے گا اور آپ آرام محسوس کریں گے۔ ناظرین، صبح کے وقت گرم دودھ میں شہد ملا کر 1 گلاس پینے سے بچوں بڑوں دونوں کو
زبردست فوائد حاصل ہوتے ہیں اور آپ کی برداشت کی قوت بڑھتی ہے۔ ناظرین، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے اور فرمایا، جبرائیل نے رات کے وقت مجھ سے ملاقات کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ نہیں آئے۔ آگاہ رہو کہ اللہ کی قسم اس نے مجھ سے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ آپ نے اس کے متعلق حکم فرمایا، اسے نکال دیا جائے۔ چنانچہ اسے نکال دیا گیا۔ پھر آپ نے ہاتھ میں پانی لے کر اس جگہ پر چھڑک دیا۔ پھر جب شام ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کل مجھ سے ملاقات کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو۔ اگلے روز صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے مارنے کا حکم فرما دیا، حتیٰ کہ چھوٹے باغوں کے کتے بھی مار دیے جائیں، البتہ بڑے باغوں کے کتے چھوڑ دینے یعنی نہ مارنے کا حکم فرمایا۔ ناظرین، الائچی کھا لینے سے بے خوابی بند ہوتی ہے۔ انجیر کھانسی سے بچاتی ہے، دل کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، ہائی بلڈ پریشر کو روکتی ہے، ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ ناظرین، دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب قبول کر لی جاتی ہیں تو پھر اپنا رنگ دکھاتی ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیریں بدلتی ہیں۔ اگر پیشاب کی جلن ہو یا پیشاب رک رک کر آتا ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو خالص دودھ لیں، 1 پاؤ، اس میں 4 قطرے کلونجی کا تیل اور 1 چمچ خالص شہد ملا کر مریض کو پلا دیں۔ جو رات کو الائچی والا دودھ پیتا ہے اس کو جوڑوں کا درد کبھی نہیں ہوتا۔ مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کھانسی اور گلے میں خراش ہو سکتی ہے۔ گوشت اور دودھ ایک ساتھ ہرگز استعمال نہ کریں، ورنہ دانتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، ایلو ویرا کچا کھاؤ، طاقت میں کمی نہیں آئے گی۔ اگر واش روم میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو جان لو آپ کا معدہ کمزور ہو چکا ہے۔ سفید بالوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز کا پیسٹ بنا کر سر پر اچھی طرح لگائیں، آدھے گھنٹے کے بعد اچھی طرح شیمپو سے دھو لیں۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے بال جو سفید تھے وہ کالے ہو جائیں گے۔ ناظرین، چند غذائیں جو بڑھاپے کو روکتی ہیں: انار کا جوس، زیتون کا تیل استعمال کرنا، سبز یعنی گرین ٹی پینا اور مچھلی کھانا۔ اگر آپ اپنے چہرے کو خوبصورت اور جوان رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو سوتے وقت چہرے پر دیسی گھی کا لیپ کر دیا کریں۔ چہرے پر چھائیاں ہوں تو منہ پر مکھن لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ ناظرین، خربوزے کے خشک بیج کھانے سے آپ کے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ عمر کو بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ زیتون کا تیل آنکھوں پر مسل کر سویا کریں۔ ناظرین، سبزیوں کو لونگ کے پانی سے دھویا جائے تو سبزی 10 دن تک خراب نہیں ہوگی۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال لیں اور رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ اس سے آنکھیں چمکدار، نظر تیز اور پلکیں لمبی ہوتی ہیں اور نہ آنکھوں پر خشکی رہتی ہے۔ جزاک اللہ۔